بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لوگ کہتے ہیں پڑھی ہی نہیں جاتی نماز، میں کہتا ہوں اللہ سے محبت ہو تو نماز چھوڑی ہی نہیں جاتی۔ بیٹی کو کھانے میں سب سے پہلے اور بہتر دیا کریں، کیونکہ شادی کے بعد وہ سب سے آخر میں اور بچا ہوا کھاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہ ہوگا جب تک اس کے والد اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ اس کے دل میں میری محبت نہ ہو جائے۔ بے شک اللہ بہت طاقتور غالب ہے، میں تیری ہر رضا پائے راضی ہوں، یا رب بس مجھے اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا۔ سوچ سمجھ کر زندگی گزارو، کیونکہ جو آج مٹی کے اوپر کرو گے کل مٹی کے نیچے اس کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ لوگ کہتے ہیں دولت میں سکون ہے، قرآن کہتا ہے دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جن لوگوں کی زبانیں ہمیشہ ذکر الہی سے تر رہتی ہیں وہ مسکراتے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ 2 وقت کا کھانا اگر عزت سے مل رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ زندگی بھی عجیب شے ہے، کہیں الفاظ تکلیف دیتے ہیں تو کہیں خاموشیاں۔ تیری دنیا کے لوگ بہت بے خوف ہیں، یا رب کسی کا برا ایسے کرتے ہیں جیسے تو دیکھتا ہی نہیں۔ صبر وہ جس میں آپ کا دل اندر سے جل رہا ہو مگر آپ خاموش رہو۔ زندگی ملی تھی رب کی عبادت کے لیے، وقت گزر رہا ہے کاغذ کے ٹکڑے کے لیے۔ نہ کفن میں جیب ہے نہ قبر میں الماری، کمال کی بات تو یہ ہے کہ موت کا فرشتہ رشوت بھی نہیں لیتا۔ جواب دینا نہیں برداشت کرنا اصل طاقت ہے۔ بعض لوگ زندگی میں بہت دیر سے ملتے ہیں، اتنی دیر سے کہ ہم چاہیں بھی تو انہیں اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنا سکتے۔ منزل انسان کے حوصلے آزماتی ہے، جھوٹے پردے آنکھوں سے ہٹاتی ہے۔ کسی بھی چیز سے ہمت مت ہارنا، کیونکہ ٹھوکر ہی انسان کو چلنا سکھاتی ہے۔ کامیابی کے لیے آپ کو اکیلے ہی آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ لوگ آپ کے ساتھ تب آتے ہیں جب آپ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے۔
رشتوں کی بقا کے لیے رابطے ضروری ہیں، کیونکہ بھول جانے سے تو اپنے ہاتھوں سے لگائے درخت بھی سوکھ جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، غربت انسان کو اپنے ہی شہر میں اجنبی بنا دیتی ہے۔ آپ کا بڑا سرمایہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی غیر موجودگی میں اپنے رب سے دعاؤں میں آپ کے لیے خیر مانگتے ہیں۔ اے انسان، ہر راز کسی نہ کسی وقت ظاہر ہو کر رہتا ہے، اس لیے بدی کا بیج نہ بو، کیونکہ وہ ضرور اگلے گا۔ سب سے اچھی زندگی وہ بسر کرتے ہیں جو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے۔ کوئی بڑا کام صرف وہ شخص کرتا ہے جو اپنے آپ کو چھوٹا کام کرنے پر راضی کر لے۔ ہر مسئلے کے لیے کوئی نہ کوئی حل ضرور ہوتا ہے، اور اسی حل کی موجودگی کے احساس کا نام امید ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ تمہیں یوں خوش کرے گا جیسے تم نے کبھی کوئی غم دیکھا ہی نہ ہو۔ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچا دے۔ دو ہی چیزیں ایسی ہیں جس میں کسی کا کچھ نہیں جاتا، ایک مسکراہٹ اور دوسری دعا۔ ہمیشہ بانٹتے رہیں۔ جس نے سکھ میں شکر ادا کیا، اس نے دکھ میں رب کو بہت قریب پایا۔ زندگی کے سفر میں ان لوگوں پر توجہ نہ دیں جو آپ کے راستے میں کھڑے تھے، بلکہ ان لوگوں کا سوچیں جو ہر مقام پر آپ کے ساتھ کھڑے تھے۔ سخت محنت کے بغیر کامیابی کا خواب دیکھنا ایسے ہے جیسے بنا فصل لگائے فصل کاٹنے کی توقع رکھنا۔ کامیابی انہی کو ملتی ہے جو سیکھنے سے نہیں گھبراتے۔ امن و سکون آسمان سے نہیں اترتا، یہ پیدا کرنا پڑتا ہے۔ ماحول کو خود خوشگوار بنانا پڑتا ہے۔ محبت اور عزت مانگنے سے نہیں ملتی، بلکہ یہ تو دوسروں کو دینے سے ملتی ہے۔ غلطی اسی سے ہوتی ہے جو محنت کرتا ہے۔ نکموں کی زندگی تو دوسروں کی غلطیاں نکالنے میں گزر جاتی ہیں۔ جو بندہ اللہ کے کرم کو اپنا حق سمجھنے لگتا ہے، وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ سورۃ یوسف ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ پاک تمہیں جتنا آزمائے، کسی جائز مراد یا کسی کی انتظار کے لیے جو کتنا طویل کیوں نہ ہو، لیکن اپنا وقت پر مراد بھی پوری ہو جاتی ہے، اور کسی کا انتظار بھی اپنے وقت پر ختم ہو جاتا ہے۔ بس انسان میں صبر ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے، میری ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ میں اسی طرح آپ کے ساتھ خوبصورت اسلامی اقوال لے کر آؤں گا۔
اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا خصوصی کرم فضل فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔